اللهم صل على سيدنا محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن میمون الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ حضرت عامر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ واعظ اور نصیحت کے طور پہ کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور جو انسان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے گزار دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت پسند بھی ہے۔ جوانی میں انسان میں ایک اکڑ ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور انسان میں اچھا یا برا کوئی کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس میں نیکی پہ عمل کرنے کا اور برائی پہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے۔ انسان چونکہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرے، اور غنیمت جانتے ہوئے اپنی جوانی کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے صرف کرے، اللہ کی عبادت میں اسے صرف کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اسے صرف کرے۔ زندگی تو گزر جانی ہے۔ یہ جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے بوڑھے پیدا نہیں ہوئے، یہ بچے پیدا ہوئے تھے، پھر جوان ہوئے، اور پھر ایک عرصہ لگا کہ یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے، اور اب موت کی دہلیز پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہر انسان پہ ایک دور آتا ہے، پہلے انسان پہ بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی زندگی کو غنیمت جانے، اور جوانی میں وہ اعمال کر لے جو انسان بڑھاپے میں کرنے کا خواہش مند ہوگا، لیکن اس کی صحت اسے اجازت نہیں دے گی، اس کا بڑھاپا اسے اجازت نہیں دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو اور اس میں کچھ اعمال کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت بھی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور بیماری دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری زندگی ہمیشہ صحت مند ہی رہنا ہے، لیکن بڑے بڑے اچھے صحت مند تندرست لوگ جب ہم دیکھتے ہیں وہ بستر پر پڑے ہوتے ہیں اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ اس وقت نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیماری اور ان کا ضعف انہیں وہ نیک اعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان میں طاقت ہی نہیں رہتی نیک اعمال کرنے۔ تو انسان کو صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ جب انسان کے پاس صحت ہے، ایک تو نیک اعمال بھی کرے اور دوسرا اپنی صحت کو ضائع نہ کرے، ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو جائے جو انسان کی صحت کو برباد کر دیں، چاہے وہ غذائیں ہوں، چاہے وہ ایسے کام کاج ہوں، چاہے وہ انسانی زندگی کے ایسے معاملات ہوں۔ کبھی بھی انسان اپنی صحت کو ضائع نہ کرے، اپنی صحت کو بچائے بیماری سے پہلے، اور اس میں انسان کی جس حد تک پرہیز ہو سکتی ہے، برائی سے بھی پرہیز کرے، برے کاموں سے بھی پرہیز کرے، گندی خوراکوں سے بھی پرہیز کرے، اور ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو انسان کی جسمانی یا روحانی صحت دونوں کے لیے مفید نہ ہوں، نقصان دہ ہوں، ایسی ہر چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہی دیتا ہے۔ پورے قرآن مجید کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، کسی انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے دیا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ان کو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے وہ فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دے دیا، اسے غنی کر دیا، اسے دوسروں کا محتاج نہیں بنایا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے کو صحیح خرچ کرے، غلط راستے پہ غلط جگہ پر خرچ نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اور اس انداز میں خرچ کرے کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اپنے مال دولت کو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے لیے غنی کو فقیر کرنا اور فقیر کو غنی کرنا مشکل بات نہیں، وہ بادشاہوں کو گدا بنانے والا اور گداؤں کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، فرما دیجئے اے بادشاہوں کے بادشاہ اور بادشاہتوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے چھن جانے سے پہلے انسان غنیمت سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری، اپنے غنا کو غنیمت جانے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور آپ کے پاس جو فارغ اوقات ہیں مصروفیت سے پہلے ان کو غنیمت جانے۔ آج انسان کے پاس فارغ اوقات بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے کام پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ فارغ اوقات کو ہم فارغ ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ اور کس طرح قیمتی بنایا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی اس کے پاس کوئی شغل نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، وہ اپنے اوقات کو مصروف کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے، اپنے اوقات کو مصروف کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے اوقات کو آج کل کا نوجوان خصوصی طور پر ضائع کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شاید میں اس بات میں غلط نہیں ہوں کہ ہمارا نوجوان مہینے میں 1 گھنٹہ بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اور ایک مہینے میں کئی 100 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے۔ کئی 100 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارنے والا نوجوان پورے مہینے میں 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا
قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تمہارا وقت ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ کل مصروفیت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا موقع تمہیں نہیں ملے گا، موقع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ اکبر، حیاتک قبل موتک، زندگی تمہارے پاس ہے، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اذا مات بنی آدم انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا، الا من ثلاث، تین باقی رہ جاتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے، یا اسی طرح کوئی ایسے دین کا کام کیا جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے سارے دفاتر بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہے، توبہ ہے، زندگی نہیں ہے۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموت۔ توبہ بھی اس وقت تک ہے جب تک موت کا بلاوا نہ آ جائے، موت کا بلاوا آ گیا توبہ کا وقت ختم ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اور ضروری نہیں ہے ہر مرنے والا بوڑھا ہو کر مرے گا، ہر مرنے والا 60 70 80 سال 100 سال کی عمر کو پائے گا، نہیں، یہاں دادا زندہ رہتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی حیات کی بساط لپیٹ لی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبل اس کے کہ تم موت کے منہ میں دھکیل دیا جاؤ، اس وقت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔